علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں پھر قرآن کے متعلق کچھ باتیں لے کے حاضر ہوئی ہوں اور ہر انسان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتی ہوں کہ اس آئینے میں وہ خود کو دیکھے کہ وہ کہاں ہے اور کس مقام پہ ہے۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کا کتاب پڑھنا ہوتا ہے اور اس میڈیکل کی کتاب کو سمجھنا ہوتا ہے اور اسے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے، تب وہ جا کر کے ڈاکٹر بنتا ہے۔ کسی انجینئر کو انجینئرنگ کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، پھر پریکٹیکلی اسے انجینئرنگ کا کورس کروایا جاتا ہے، پھر وہ انجینئر کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر جا کے اسے جاب ملتی ہے۔ اسی طرح لائر کے لیے بھی ہے کہ وہ لاء کی کتاب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر پریکٹس کرتا ہے، پھر جا کر کے وہ لائر کہلاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہر ایک لائر کو، ہر ایک ڈاکٹر کو، ہر ایک انجینئر کو کتاب پڑھ کر کے سمجھ کر کے ایک ڈاکٹر، انجینئر اور لائر بننا پڑتا ہے، تو ہم سب کو قرآن بنا پڑھے، بنا سمجھے ایک مسلمان کیسے بن سکتے ہیں ہم؟ اگر ڈاکٹر اپنی کتاب کو، میڈیکل کی کتاب کو سمجھے نہیں اور بنا سمجھے وہ خود کو ڈاکٹر کہے تو اسے ڈاکٹر قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن بنا سمجھے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو کیا ہم سچ کہتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم بنا قرآن کو سمجھے ایک مسلمان بن سکتے ہیں؟ کیا اس پہ لکھے ہوئے احکامات کو ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھے نہیں؟ تو مسلمان خود کو مسلمان بولنے سے پہلے ایک بار قرآن کو سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے، تب خود کو مسلمان کہیے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا کہ انسان ایک پکا مسلمان بن سکے اور اس کے احکامات پہ چل سکے۔ انہوں نے قرآن میں لکھا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت کیسی کرنی ہے؟